ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا وكذا. رواه مسلم في الصحيح ورواه ابن ماجہ في السننه. تمام قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انسجا خالق و مالک مربی اور پالنہار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید ولد آدم ناطق و عیسیٰ کی کوثر شافعی میسر فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا آمینہ کے لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز و محترم علماء اکرام، پیارے بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت ہم آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ ہے مثالی مسلمان کون؟ مثالی نوجوان کون؟ مثالی مسلمان نوجوان کون؟ اب یہاں پر نوجوانوں کی بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کا کیا کام ہے، یا خواتین حضرات یہ نہ سمجھیں. جہاں پر بھی مثالی نوجوان کہا جائے گا تو اس سے مطلب نوجوان مرد حضرات بھی ہوں گے اور نوجوان عورت خواتین حضرات بھی مراد ہوں گے. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہر کوئی آدمی اس واقعے کو سنتا ہے اور بارہا کتنے مرتبہ سن چکا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ آپ گلی کا چکر لگا رہے ہیں اور آپ چکر لگانے کے بعد تھک جاتے ہیں، ایک گھر میں سہارا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے کیا سنا کہ اس گھر میں سے آواز آتی ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو وشب بالماء اور دودھ میں پانی ملا دو. ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا امی جان، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ دودھ میں کوئی بھی پانی نہیں ملائے گا. ماں بگڑ گئی، تھوڑا جھگڑالو انداز میں بیٹی سے کہا ارے اتنی رات گئے، رات کا سناٹا ہے، اندھیری رات ہے، کون سے امیر المومنین یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ. بیٹی نے جو جملہ کہا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہت قابل غور جملہ ہے. بیٹی نے کہا اذا لم یران عمر فرب عمر یرانا. کہا کہ میری امی جان، میری ماں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہے ہیں. آئیے اس مناسبت سے آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت ہم آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے مثالی نوجوان کون؟ مثالی نوجوان کون؟ سماج اور معاشرے میں نوجوانوں کی مثال انسانی جسم میں، انسانی پارٹ میں، انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی سے دی جاتی ہے کہ سماج اور معاشرے میں نوجوانوں کی وہ اہمیت ہے کہ نوجوان سماج اور معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. اگر کسی کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے یا بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسانی جسم سلامت نہیں رہتا. اسی طرح سماج اور معاشرے میں، سماج میں اگر سماج کے نوجوان بگڑنے پر آ جائیں تو پورا سماج اور معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور سدھرنے پر آ جائیں تو پورا سماج کا معاشرہ سدھرنے پر آ جاتا ہے.
کہا جاتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں نوجوانوں کی وہ اہمیت ہے کہ نوجوان اگر کسی بھی میدان میں قدم رکھے تو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر مثالی نوجوان کون ہے وہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا نوجوان پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا نوجوان پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قوی مومن، طاقتور مومن کمزور مومن کے بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اب طاقتور مومن کون سے مرحلے پر ہوتا ہے؟ طاقت و قوت و توانائی سب سے زیادہ قوی آدمی اپنی جوانی کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قوی مومن نوجوان کی اہمیت کے اوپر بیان کیا ہے تو کمزور مومن کو ہم لوگ حقیر سمجھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر دونوں پر رکھا ہے، بھلائی دونوں پر رکھا ہے۔ کہا کہ مومن ہونے کی وجہ سے بھلائی دونوں پر ہے، اگرچہ قوی مومن، طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آدمی، انسان جو ہے وہ طاقتور، قوی، طاقت و قوت، توانائی آدمی کی جوانی میں زیادہ ہوتی ہے۔ جسمانی صلاحیت آدمی کے اندر جوانی پہ زیادہ ہوتی ہے۔ شہرت کے چرچے آدمی کے جوانی پر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بڑھاپے کے۔ تو جوانی کی بہت زیادہ اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے گا پوری تاریخ یا پوری سیرت پڑھ جائیے گا، سب سے مثالی نوجوان پوری سیرت اور پوری تاریخ میں اگر کوئی گزرے ہیں تو وہ ہم اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے زیادہ مثالی نوجوان، ان سے بڑا پوری تاریخ انسانی میں، پوری دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مثالی نوجوان کوئی گزرا ہی نہیں۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ نام ایسے ہیں، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت خالد بن ولید، محمد بن قاسم، امام بخاری، امام الشافعی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑی بڑی جلیل القدر شخصیت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی شخص کی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے نام چھوڑ کر کے میں نے آپ کو یہ کیوں کہا کہ حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ ابن عباس، امام شافعی، محمد بن قاسم، امام بخاری، کیونکہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے 16، 17 سال اور 20 سال کی عمر میں کوئی محدث بنا، کوئی مفسر بنے، کسی نے دنیا کو فتح کر لیا۔ یہ وہ مثالی نوجوان۔ اور آج دیکھو ہم لوگ 30 سال کی عمر میں جسمانی صلاحیتوں سے محروم، علمی صلاحیتوں سے محروم، مالی صلاحیتوں سے محروم۔ کتنے سارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو 30 سال کی علم لیکن ایجوکیشن کچھ بھی نہیں، 30 سال کی عمر ہے لیکن ایجوکیشن کچھ بھی نہیں، طاقت و قوت پرسنالٹی میں جسم ان کے دیکھیے گا یا علمی صلاحیت کچھ بھی نہیں، مال بھی کچھ نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو علمی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مالی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جسمانی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر اور امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے علاوہ میدان محشر میں کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے فرشتوں اس نوجوان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لے کر کے آؤ جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہ ہونے دیا ہو، جو اپنی جوانی کی حالت میں مجنون نہ ہوا ہو۔ ایسا آدمی وشاب النساء
بعبادت اللہ وفی روایت اخری وشاب النساء فی عبادت اللہ، کہ قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو وہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس میں وہ ایک نوجوان ہوگا، وہ مثالی نوجوان ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَشَابٌ النَّسَاء فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے ایسے نوجوان کو میرے عرش کے سائے کے تلے لے کر کے آؤ جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشو و نما میں پرورش دیا ہو، جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نشو و نما پائی ہو، جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پائی ہو، ایسے نوجوان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لے کر کے آؤ۔ تو مثالی ہے سماج کا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نشو و نما پاتی ہو، مثالی ہے وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پاتی ہو۔ آج نوجوانوں کا حال دیکھیے سماج اور معاشرے میں کیا ہے۔ اسی حدیث کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی نوجوان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن جو عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو رکھا جائے گا اس میں ایک نوجوان مثالی نوجوان ہوگا، وہ جس کو بدکاری کی طرف بلایا جائے اور ایسا شخص کہے، ایسا نوجوان کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ کہا کہ جس کو بڑے گھرانے کی عورت، جس کا خاندان بھی بہت معروف و مشہور ہو، جو بہت حسین و جمیل ہو، ایسی عورت اگر کسی نوجوان کو برائی اور بدکاری کی طرف دعوت دیتی ہو اور وہ کہتا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ مثالی نوجوان ہے۔ کہا کہ عرش کے سائے کے نیچے ایسے نوجوان کو رکھا جائے گا۔ آج سماج اور معاشرے میں دیکھیے گا برائی اور بدکاری کی طرف بلانے کے لیے کتنی ساری چیزیں، اور آج ہم اور آپ اکثریت نوجوانوں کی اسی پر لگی ہوئی۔ بہت سارے ایپ آ گئے ہیں، بہت سارے فیچرز آ گئے ہیں، بہت سارے سسٹمز آ گئے ہیں۔ آج سماج اور معاشرے میں برائی اور بے حیائی کی طرف آئے دن روزانہ بلایا جا رہا ہے۔ کوئی فحاشی اور عریانیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی ننگے پن کے کلچر کی طرف بلا رہا ہے، کوئی زناکاری کی طرف بلا رہا ہے، کوئی بدکاری کی طرف بلا رہا ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں مثالی ہے وہ نوجوان جو ایسے موقع پر کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں، بدکاری پر ملوث نہیں ہوتا، جبکہ اس کو بدکاری کی دعوت دی جاتی ہے، موقع بھی ہوتا ہے، مہلت بھی ہوتی ہے، چانس بھی ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرے ایسا نوجوان مثالی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مثالی نوجوان کے تعلق سے کہے گا کہ میرے عرش کے سائے کے نیچے اس نوجوان کو لے کر کے آؤ جس کو بدکاری کی طرف دعوت دی گئی ہو، جس کو زناکاری کی طرف بلایا گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ ایسا نوجوان سماج اور معاشرے میں مثالی۔ آج برائی، عریانیت و فحاشی اور بدکاری کی طرف سماج اور معاشرے پر دیکھیے گا کتنے زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت کے دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے قدم کو تب تک نہیں اپنی مرضی سے ہلا سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہا کہ برابر ابن آدم اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوال بتلا بھی دیے گئے ہیں، ہم اور آپ کو تو تیاری کر لینی چاہیے گا۔ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا وہ انسان جس کا ٹیچر، جس کا استاد اسے بتلا دے کہ ایگزام میں یہ 5 سوال آنے والے ہیں اور اس کے باوجود وہ ناکام ہو جائے۔ آج دیکھیے گا سماج اور معاشرے میں آپ نظر دوڑائیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارا سماج کتنا زیادہ آگے ہے، کتنا زیادہ۔ آپ دیکھیے گا وہ لوگ جو IAS IPS UPSC کی تیاری کرتے ہیں جبکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایگزام میں کیا آنے والا ہے، لیکن اس کی تیاری میں رات دن ایک کر دیے ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو بتلا دیا گیا ہے کہ کون سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، پھر بھی آدمی تیاری کرنے کے لیے اس پر نہیں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کتنے زیادہ لوگ، شہر کی سب سے مہنگی والی ٹیوشن میرے بچے کو ہونا،
شہر کا سب سے اچھا ٹیچر میرے بچے کو پڑھائے، کہا سب سے بہترین کوچنگ میرے بچے کو ملنی چاہیے گا۔ اتنی زیادہ رغبت آدمی کی دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے دیکھ لیجئے گا سماج اور معاشرے میں کتنی آدمی کو دلچسپی ہے، کتنی زیادہ دلچسپی آپ دیکھ لیجئے گا۔ 5 سوالوں کے جواب بتلا بھی دیے گئے ہیں، اس کے باوجود آدمی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے کہا گیا وان امورہ فیما افنا، سب سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوچھے گا وہ یہی ہوگا کہ اپنی عمر کو کہاں لگا کر کے آئے، اپنی عمر کو کہاں لگا کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر مجھے اور آپ کو دیا تھا کہاں لگائے، 60 سال 70 سال 80 سال کہاں لگا کر کے آئے۔ آج آدمی دیکھیے گا 60 70 80 سال میں بھی اتنی لمبی عمر ملنے کے باوجود سورہ فاتحہ کا ترجمہ آدمی کو یاد نہیں ہوتا۔ اگر آدمی 10 سال میں ایک آیت کا اگر ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کرے تو 70 سال میں کم از کم سورہ فاتحہ کی 7 آیت کا ترجمہ اور تفسیر جان لے، لیکن نہیں، ہمارے یہاں پر سماج اور معاشرے میں 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، اب قرآن مجید اور دین کا علم حاصل نہیں کریں گے۔ ہمارے بچے 20-25 سال کے ہو گئے، اب ہمارے بچوں کو دینی علم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے میں شرم لگنے لگی۔ سماج اور معاشرے کے وہ بچے جو 25-30 سال کی عمر میں بی اے کرنے کے لیے کالج جاتے ہیں، وہ حضرات جن کی گھر کی بچیاں 30 سال کی عمر میں بی ایڈ کرتی ہیں، 30 سال کی عمر میں ان کو قرآن پڑھنے پر شرم آتی ہے۔ دنیاوی علم حاصل کرنے پہ شرم نہیں آتی، دینی علم حاصل کرنے پہ شرم آتی ہے۔ جس کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھا دیا، آج سماج اور معاشرے میں اس کی اہمیت کو بہت زیادہ گھٹا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کاوان عمری فیما افنا، عمر کہاں لگا کر کے آئے، اس کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ جو کریں گے وہ یہی ہوگا وان شبابہ فیما ابلا، جو ہمارے موضوع عنوان سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا وان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں بھلا کر کے آئے، اپنی جوانی کو کہاں پگھلا کر کے آئے، اپنی جوانی کو کہاں لگا کر کے اور خفا کر کے آئے ہو، آپ جواب دینا ہے اس کا۔ یاد رکھیے گا دوسرا سوال جو ہوگا وہ جوانی کے اوپر ہوگا۔ آپ نوجوانوں کی اہمیت دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے اوپر پوچھ لیتے ہیں، لیکن یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جوانی کے اوپر سوال ہوگا۔ عمر میں کیا آدمی کی جوانی شامل نہیں ہے؟ جوانی بھی تو شامل ہے، لیکن پھر الگ سے یہ کیوں کہا گیا کہ وان شبابہ فیما ابلا، ایک سوال تمہاری جوانی کے اوپر بھی ہوگا کہ اپنی جوانی کو کہاں لگا کر کے آئے، اسی لیے کہ جوانی کی ایک الگ ہی اہمیت ہے۔ جوانی کی طاقت و قوت و توانائی، جوانی کا وہ جوش و ولولہ ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ سماج اور معاشرے میں نوجوان جو کر سکتا ہے وہ سماج اور معاشرے کا کوئی طبقہ نہیں کر سکتا۔ سماج اور معاشرے میں نوجوان اگر کسی بھی چیز کا رخ جس طرف موڑنا چاہیں موڑ سکتے ہیں، وہ کوئی طبقہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا جوانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شاعر نے کہا ہے دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی یعنی جانی دیکھی، دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی یعنی جانی دیکھی، آ کے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ایک بار یہ جوانی ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جانے اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال اور صحیح جگہ پر لگانے کی ہم میں کا ہر شخص کوشش کرے۔ اللہ جل شانہ پروردگار سے دعا کریں گے کہ بار الہ ہم تمام ہی سماج اور معاشرے کے نوجوانوں کو مثالی نوجوان بنائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ہی لوگوں کو، تمام ہی نوجوان بزرگ بچوں کو اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگانے والا، بھلانے والا بنائے۔